تہرے قتل کی لرزہ خیز واردات لاہور کے علاقے کانا میں پیش آئی۔ آخر تفتیشی افسر نے 15 کی کال موصول ہونے کے بعد پہلی جھلک کرائم سین کی کیا دیکھی، صورتحال کیا تھی، پولیس کا رسپانس کیا تھا، ان کی زبانی جانیں گے۔ ہمارے ساتھ وہ تفتیشی افسر موجود ہیں جو سب سے پہلے کرائم سین پر پہنچے، تمام افسران کو پھر طلب کیا گیا اور شواہد اکٹھے کیے گئے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو پیچھے گھر میں دیکھ رہا ہوں، یہ کرائم سین؟ جی یہ کرائم سین ہے۔ یہاں پر ہوا کیا تھا؟ یہ گھر کافی دنوں سے بند تھا، ہمیں کال موصول ہوئی کہ گھر سے کوئی باہر نہیں آ رہا، کوئی اندر نہیں جا رہا۔ جب ہم نے آ کر یہاں پہ چیک کیا تو ہمیں سمیل آئی، ہم نے اندر جا کر دیکھا تو نیچے ایک فلور پہ ایک لاش پڑی ہوئی تھی اور سیکنڈ فلور پہ 2 لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسی وقت اس گھر کو کارڈن آف کیا اور تمام تر جو ہے نا SOPs کو عمل میں لاتے ہوئے اپنے سینئر افسران کو بتایا، جو اسی روز اسی وقت موقع پہ پہنچے، اور ہم نے PFSA ٹیم کو فرانزک ایویڈنس کے لیے یہاں پہ بلایا سر۔ آپ کو کال کرنے والا کون تھا وہ؟ ان کے ہمسائے ہیں عطر صاحب، وہ پہلے جو مقتول ہیں نعمان، ان کے دوست تھے، جاننے والے تھے۔ انہوں نے ہمیں 15 پہ کال کی تھی اور بتایا تھا کہ میرے دوست ہیں جو کافی عرصے سے مجھے نہیں ملے اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں جاتے۔ تو یہ لائٹس جو مجھے نظر آ رہی ہیں، دن کی روشنی میں بھی لائٹ چل رہی ہیں، تو یہ تبھی سے چل رہی ہیں؟ تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا اس کو؟ جی یہ اسی وقت سے جل رہی ہیں، اور انہی لائٹس کی وجہ سے ہی اس گھر کے باہر کافی دفعہ انہوں نے بیل دی تھی، لیکن اندر سے کوئی رسپانس نہ موصول ہونے پر انہوں نے 15 پہ کال کی۔ 15 پہ کال کی، ان کو یقیناً بدبو آ رہی ہوگی لاشوں کی، پھر آپ کو اطلاع دی اور پھر آپ جب پہنچے موقع پہ تو آپ نے کیا دیکھا؟ پہلی جھلک میں کتنے لوگوں کی لاشیں پڑی تھیں اندر؟ میں نے جب ہم نے انٹری کی جو SOP کے مطابق، تو نیچے ہمیں سمیل آئی، دیکھا کو ایک کمرے میں ایک ڈیڈ باڈی ہے۔ جب ہم نے مزید فرسٹ فلور پہ گئے تو وہاں پہ 2 ڈیڈ باڈیز تھی۔ تو اس کے بعد پھر جب یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھ لی تو ہم نے ہر چیز کو پھر کارڈن آف کیا، جو ہماری SOPs ہے اس کے مطابق ہم نے کام شروع کر دیا۔ 2 ڈیڈ باڈی نیچے اور ایک اوپر، پھر تینوں کو اکٹھا کیا گیا؟ نہیں، نیچے ایک ڈیڈ باڈی تھی، اوپر 2 تھی۔ اور جو بھی فرانزک ایویڈنس ہوتا ہے اس کو چھیڑا نہیں جاتا، جیسے تھی ویسے ہی رہنے دی گئی۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے پھر فرانزک ٹیم بلائی؟ فرانزک ٹیم آئی، اور آپ کے بھی کرائم یونٹ والے آئے ہوں؟ ہمارے ادارے کا کرائم سین یونٹ ہے وہ آئے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اسپیشل ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ہمارے DIG صاحب انویسٹیگیشن نے ان کو خصوصی طور پر روانہ کیا، تمام نے آ کر یہاں پہ کام شروع کیا۔ پھر ہماری ٹیمز بن گئی، ہم نے ان گھروں کی CCTV فوٹیج حاصل کی، تمام کی یہاں سے، اس گھر کی بھی لی، اور تمام تر ڈیٹا کو ہم نے USB میں ڈالا، اور ایک ٹیم بن گئی جس کا کام تھا لیپ ٹاپس میں تمام تر ویڈیوز دیکھنا، اور ساتھ ساتھ میں ہم نے جو مقتولین تھے، سب سے پہلے ہمیں جو زیادہ پریشانی تھی کہ یہ گھر کن کا اور کن کے نام ہے۔ اس سلسلے میں سینٹر پارک انتظامیہ نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا تعاون کیا، انہوں نے اسی وقت رات کو ہمیں فائل دی گھر کی، وہاں سے ہمیں مقتولین کے CNSE نمبر ملے، اور وہاں سے ہم نے ان کی جو ڈیٹا انالیسز ہے وہ کیا، اور وہاں سے ہمیں کافی سارے اس کیس کو حل کرنے میں مقصد طلب شواہد سامنے آ گئی۔ اچھا، جب آپ لوگ کرائم سین پر پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے ایریا کارڈن آف کیا جاتا ہے کرائم سین کو؟ جی تو کارڈن آف کرنے کے بعد کن شواہد کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ کلیکٹ کیا جائے تاکہ قاتلوں تک رسائی حاصل کی جا سکے؟ سب سے پہلے جو بھی جائے وقوع ہوتا ہے اس کو جائے وقوع خود بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے کس نے سرزد کیا، کیسے کیا، کیوں کیا، کرنے والا کون تھا، کس راستے سے آیا اور کس راستے سے گیا، یہ جائے وقوع خود بتا رہا ہوتا ہے۔ اب تفتیشی کے لیے یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ کیا اس نے وہ تمام تر SOPs اپنائی ہیں یا نہیں اپنائی۔ اگر ہم کرائم سین کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر لیں، ایک بہترین تفتیشی وہ ہوتا ہے جو کرائم سین کو سب سے بہتر ہینڈل کرے، اسی وجہ سے ہی وہ آگے جا کر کامیابی اس کو ملتی ہے۔ تو کرائم سین میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں وہ بہت بامعنی، بامقصد اور دور اندیش ہوتی ہیں، ان سے ہمیں بہت زیادہ مفید طلب معلومات حاصل ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آ کے آپ نے جب ایویڈنس کلیکٹ کیے، پھر ویڈیو ڈیٹا انالیسس کیا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کون لوگ تھے جو اس گھر میں آئے، کتنے بجے آئے اور کب نکلے واردات کے بعد؟ دیکھیں،
یہ تمام تر چیزیں اس وقت جب ہمیں اطلاع ملی اس وقت یہ تمام تر چیزیں جو ہے نا ان کا فیصلہ کرنا مشکل تھا. ہم نے جب یہ محلے داروں کی جو ویڈیو فوٹیج ہم نے حاصل کی تھی وہ اور ان کے بینک اکاؤنٹس, ان کی CDRs اور اس کے علاوہ ارد گرد محلے داروں سے ان کے متعلق فیملی کے متعلق جو ہمیں انفارمیشن ملی تھی تمام تر کو ہم نے 2 سے 3 گھنٹے میں جو ہے نا وہ تمام تر ہم نے کمبائن کرنے کے بعد اس پہ پروسیس شروع کر دیا تھا. اسی کی ہی وجہ سے ہمیں جو ہے نا اللہ تعالی ذات نے بہت بڑی کامیابی دی کہ ہم نے کم سے کم وقت میں ملزمان کو پکڑ لیا. بالکل ٹھیک ہے. تو CCTV چونکہ یہ ایک سوسائٹی ہے, ہر گھر کے باہر ہم CCTV کیمراز دیکھ رہے ہیں. جی یقیناً آپ کو CCTV کیمرہ کی مدد سے ملزمان تک رسائی آسانی ہو گئی اور کامیابی آپ نے حاصل کی. تو ویڈیو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو قاتل تھے, جو مرکزی ملزمان تھے, وہ موٹر سائیکل پر آئے, کار پر آئے, کس طرح آئے, کتنے بجے آئے, کب اندر گئے, کب واردات کے کتنی دیر بعد باہر نکلے, وہ کیا بتاتا ہے ٹائم؟ CCTV فوٹیج کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ہمارے یہاں پہ جو فرانزک ایکسپرٹس آئے تھے انہوں نے جو فی الفور جے وقوع کا فرانزک کرنے کے بعد ہمیں نا ایک ٹائم لائن دی تھی کہ یہ انسیڈنٹ میکسیمم اتنے ڈیز پرانا ہے. تو جب اتنے ڈیز پرانا ہو جاتا ہے تو پھر ہم نے اسی حساب سے تمام تر کام کرنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ جو مقتولین ہیں ان کے موبائل فون کون سے ہیں, کون کون استعمال کر رہا ہے اور کس کس جگہ پہ استعمال ہو رہے ہیں. ان میں ہم نے ہمارے کافی جو ہے نا سافٹ ویئر کی مدد بھی ہم نے لی تھی. ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم کے ماہر ہیں جناب حسین فاروق صاحب, انسپیکٹر حسین فاروق صاحب, انہوں نے اپنی ایک اسپیشل ٹیم بھیجی تھی. انہوں نے یہاں پہ بہت زیادہ کام کیا اور انہوں نے ہی ہمیں یہ تمام تر ڈائریکشن دی تھی کہ جو مقتول کامران ہے اس کا موبائل 4 دسمبر 2025 کو یہاں سے موو کیا تھا ملتان چنگی کی طرف. تو اس کے ساتھ ساتھ جو آدمی رابطے میں تھے ان کی بھی CDR آ گئی کہ آپ ان کو ذرا چیک کریں. جب ہم نے اس ڈیز کی ہم نے دیکھی تو ملزم جو ہے وہ دونوں جو ملزم ہے اس کے ہمراہی جو قاتلہ تھی وہ بائک پہ آئے تھے اور بائک پہ ہی واپس گئے. بائک پہ آئے تھے اور بائک پر ہی شام کے وقت آئے تھے. یہاں پہ بلر سان دے رہا تھا, ان کی انٹری اور ایگزٹ آئی ہے. اس کے بعد اس گھر سے کسی کا آنا جانا سامنے نہیں آیا. اچھا, جو گھر کا مالک تھا جو قتل ہو چکا ہے اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ, جی تو تینوں کے موبائل موجود تھے یا صرف ایک کا غائب تھا؟ تینوں کے ہی غائب تھے. تینوں کے غائب تھے. تینوں کے غائب تھے. قاتل ساتھ لے گئے تینوں؟ جی قاتل ساتھ لے گئے تھے. ان کے پرس بھی لے گئے تھے, ATM کارڈ بھی لے گئے تھے اور دیگر گھر سے جو ہے نا قیمتی چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں, چیکس بک سی, ATM کارڈ تھا, ڈیبٹ کارڈ تھا موبائل فون سے, یہ وہ ساتھ لے کر گئے.